بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی امت بڑی پسند ہے۔ عالم ارواح میں ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے نبی کے امتیوں کے لیے جن جن کو نظر رحمت سے دیکھا انہیں اپنے محبوب کی امت میں شامل کیا۔ میرے عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر بھی اللہ کو بہت محبوب، آپ کی امت بھی اللہ کو بہت پسند اور بہت ہی محبوب۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے عالم ارواح میں ہی جنہیں پسند کیا انہیں اپنے نبی کی امت میں شامل کر دیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم مثال کے طور پر آم خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم جو ہے آم کی پیٹی میں سے، آم کی ٹوکری میں سے جن جن کو پسند کرتے ہیں ان کو چن چن کر ترازو کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ بھئی یہ میرے لیے مجھے پسند ہے، یہ مجھے دے دیں۔ تو اللہ کی ذات نے بھی ایسے ہی اپنے محبوب کی امت میں جنہیں پسند کیا انہیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی اور بہت بڑی سعادت ہے، اور ہم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس مبارک ہستی کی ہی برکت سے اپنے برے اعمال کے باوجود، بہت سارے کاموں کرنے کے، بہت سارے غلط کام کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی واسطے سے، آپ کے صدقے سے ہی ہم اللہ کی پکڑ سے محفوظ ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، موجودہ حالات میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بارشوں کی شکل میں اللہ کی ناراضگی، اور کہیں سیلاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اور کہیں زلزلوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اور کہیں بجلیاں گر رہی ہیں اس شکل میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف حالات اور مہنگائی اور یہ پریشانیوں کا جو عالم ہے، اس کے اندر در حقیقت ہم خود قصوروار ہیں۔ دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا فرمان بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، اللہ تعالیٰ کی ذات میرے امتیوں میں سے ہر ایک کو معاف کر دیں گے، لیکن کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ جو علل اعلان گناہ کرنے والے ہیں، کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہیں، میرے عزیزو، زبان بیان کرتے ہوئے لڑکھڑاتی ہے لیکن کرنے والوں کو ذرا برابر بھی احساس و شرم و حیا نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے جتنے مسلمان بھائی سیلاب کی زد کے اندر ہیں، بیچارے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، وطنوں کو چھوڑ کر محفوظ مقام کی طرف خیموں کی زندگیاں گزار رہے ہیں، ان کے پیچھے مکانات خالی ہیں۔ کتنی دل کی سختی کی بات ہے، کس قدر وہ بے حس لوگ ہیں جو اب ان کے علاقوں میں جا کر راتوں کو، دن کو کشتیوں میں سواریاں کر کے مختلف شکلوں کے اندر ان کے گھروں کے اندر چوریاں ڈکیتیاں کر رہے ہیں۔ کس قدر بے حسی اور بے شرمی کی بات ہے کہ انہیں اتنا بھی احساس نہیں کہ اللہ کی مخلوق اس وقت کس قدر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے دوچار ہے، اور وہ بیچارے در بدر پھر رہے ہیں اور اپنی ساری پونجی کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے چلے گئے۔ لیکن ہم لوگ اس قدر بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم جو ہے ان کے گھروں میں جا کر ان کی چیزیں چوری کرنا، ان کی مختلف چیزیں چرا چرا کر چوری کی جا رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت کثرت سے استغفار اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، استغفار کی بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے۔ استغفار کرنے والوں کو اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ یاد رکھیں، استغفار کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ استغفار کرنے والے کو اللہ بے پردہ نہیں کرتا، استغفار کرنے والے پہ اللہ غصہ نہیں کرتا، استغفار کرنے والے پہ اللہ عذاب نہیں بھیجتا۔ استغفار بہت بڑی نعمت ہے۔ جب تک امت استغفار کرتی رہے گی، اللہ کا کلام کہتا ہے، اللہ اپنے قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، میں اس امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ توبہ استغفار کی ضرورت ہے، ورنہ جو حالات ہم نے کر دیے ہیں اس کے لیے بس یہی ہی کہا جا سکتا ہے، قیامت خود ہی بتائے گی کہ میں کیوں آئی۔